کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے گونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں میرے آقا جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور جب گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں تو جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں میرے آقا نے جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جب میرا آقا دنیا میں تشریف فرما ہوئے نا امام اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا ہے فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ میرے آقا سجدے میں چلے گئے کیا فرماتے ہیں ربی حب لی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے جب میرے آقا نے وصال ظاہری فرمایا اور حضور اپنی مزار پر انوار میں تشریف فرما ہوئے نا تو مزار پر انوار سے سب سے آخر میں جو صحابی باہر تشریف لائے ان کا نام ہے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی جب میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبہائے مبارک کے قریب کیا نا تو میرا آقا فرما رہے تھے امتی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ میری امت کو بخش دے یہاں تک کہ میرا آقا اپنی مبارک زندگی میں کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ حضور نے اپنی امت کے گناہ گاروں کو یاد فرمایا پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں فرمائی یہاں تک کہ صحیح مسلم کتاب کا نام بڑی معروف آپ کو معلوم ہوگا صحیح مسلم میں امام مسلم نے پورا باب رقم کیا باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امتی و بکائہ شفقتا علیہم یعنی باب اس بارے میں کہ حضور کا اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے اپنی امت کی محبت میں اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنا اور ہم میرا آقا نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے ہم کیسے امتی ہیں وہ کیسا عاشق ہے کہ جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ اکبر امام فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے
تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، میرے آقا نے دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، کہاں قطرہ ارے کہاں دریا اور کہاں قطرہ، کہاں در بے بغا یعنی قیمتی ترین موتی نایاب موتی دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے سزا دیے گئے۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاعری میں فن شاعری کے اعتبار سے اپنے کلام دکھایا کرتے تھے داغ دہلوی کو۔ داغ دہلوی کون؟ اپنے وقت میں شاعروں کا استاد، شاعروں کا امام۔ جب اس نے امام اہل سنت یہ کلام دیکھا نا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تو بڑا تعجب میں آ گیا، کہنے لگا اتنے بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور اتنے اچھے اشعار بھی لکھ لیتے ہیں۔ کہنے لگا اے حسن، جب اگلی بار آنا نا تو کوئی نیا، کوئی تازہ، کوئی فریش کلام لے آنا۔ تو جو کلام میں پڑھ رہا ہوں نا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ کیسا کلام ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ ابھی اس کلام کا مقطع امام اہل سنت نے لکھا نہیں تھا، آپ پہلے ہی یہ کلام لے کے داغ دہلوی کو دکھایا، داغ دہلوی نے کلام دیکھا، پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، داد دیتا گیا پڑھتا گیا داد دیتا گیا۔ کہا حسن مقطع نہیں لکھا؟ کہا حضرت مقطع بھی لکھا نہیں تھا، پہلے ہی کلام لے کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو میرے دوستوں، وہ داغ دہلوی کہ جو اپنے وقت میں ملک سخن یعنی شاعروں کی دنیا کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے آپ کو امام کے سامنے سرنڈر کر دیا، بلکہ اس نے اپنی بادشاہت کا تاج گویا کہ امام کے قدموں میں اتار کے رکھ دیا۔ اور کیا لکھا مقطع اس کلام کا؟ اس نے لکھا، کیا لکھتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی، اے امام اہل سنت جو مجھ کو ملی تھی، اب تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی، اب تم کو رضا مسلم، جیسے میں آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں، جیسے میں آ گئے ہو، حدیث ہو
ترجمہ قرآن ہو، فقہ ہو، سائنسی تحقیقات ہو یا شعر و شاعری ہو، جیسے میں آ گئے ہو اسی کے بٹھا دیے۔ بولو عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، ایسے نہیں اعلیٰ حضرت ہمارے محسن۔ آج جو یہ غوث پاک کی محبت میں ہم جمع ہیں، یاد رکھو یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے۔ بولو عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، علم و حکمت، علم و حکمت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، جیسے میں تیرا گئے ہو اسی کے بٹھا دیے ہیں۔ ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا